بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا شوگر کی 12 علامات کے بارے میں کہ کون سی 12 علامات ایسی ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر جب بھی ظاہر ہوں تو اس کو اپنا شوگر کا ٹیسٹ یا ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو وادی جن اور اس کے پیچھے چھپی پر اسرار حقیقتوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے قصے، کہانیاں وادی جن کے بارے میں ہم بڑوں سے سنتے آئے ہیں، ہم نے انٹرنیٹ پر دیکھے ہیں، دیگر ویڈیوز یا دیگر مواد بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو باتیں آج آپ کو بتائی جائیں گی یہ آپ نے اس وادی کے متعلق پہلے نہیں سن رکھی ہوں گی۔ سائنسی اعتبار اور دینی اعتبار سے بھی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی وادی جن اور اس مقام کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں بڑھنے سے پہلے آپ اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز وقت پر حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ چلیے ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، اہل اسلام کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہر کام اور عمل سے قبل غور و فکر کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے قبل اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ہی اہل اسلام کا طریقہ کار ہے۔ اس کے حقائق جاننا، ماخذ و ابتدا، اس کی سند اور تصدیق وغیرہ کرنا بہتر رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جب کوئی خبر سنو تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ انتہائی افسوسناک عمل یہ ہے کہ برِ صغیر میں مسلم معاشروں میں اکثریت ایسی ہے جو رواج، رسم، بدعات اور خود ساختہ عقائد اور معاملات پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے برعکس عرب معاشرے جن میں شام، لبنان، اردن، فلسطین، مصر اور خلیجی ممالک شامل ہیں کے لوگوں میں حقائق جاننے کی جستجو ہماری نسبت زیادہ ہے۔ وہ کسی پتھر کو اتنا متبرک ہرگز نہیں جانتے کہ اس کو سجدہ گاہی بنا لیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت قبول اسلام سے قبل ہندو مذہب سے متعلق تھی، جہاں بتوں کی پوجا، درختوں کو مقدس جاننا، جانوروں اور چوپاہوں کو حصول برکت کے باعث سمجھنا اور مذہبی معاملات میں حد درجہ توہمات و بدعات کا شدت سے پایا جانا ہے۔ انہی وجوہات اور پس منظر کی بنا پر ہم اس معاشرے کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شرک پر مبنی ہندو مذہب، ہندو قوم اور معاشرے کے اثرات سے خود کو رنگے رکھا۔ خصوصاً دیہاتی علاقوں میں اس کے واضح اثرات نظر آتے ہیں۔ مقصود و مطلوب مضمون وادی جن، جس کا تاریخی نام وادی بیضا اور بعض جگہوں پر اس کو وادی بیضا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ شہر رسول مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہوئے احد کے بائیں جانب جاتے ہوئے قبلتین سے قبل دائیں طرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران علاقے میں واقع ہے، جہاں اس وقت نہ تو کوئی انسانی آبادی ہے۔ یک طرفہ سڑک کھجوروں اور دیگر زرعی اجناس کے باغات سے سڑک کی دونوں اطراف سبز بہاروں کا منظر پیش کرتی ہے۔ اونچ نیچ اور سطحی طور پر غیر ہموار راستے پر آپ کو اکثریت پاکستانی، ہندوستانی یا مشرقی معاشروں سے تعلق رکھنے والے زائرین ہی کی نظر آئے گی۔ یہ سڑک ایک ایسے مقام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں ایک گول چکر بنا ہوا ہے۔ اسی چکر کے 3 اطراف میں دیوار نما پہاڑ جو قرب قیامت کے مناظر کی عکاسی کرتا ہے، اور طرفین میں وسیع کھلے میدان جہاں سیاحتی شوق رکھنے والے خیموں میں کیمپنگ کرتے ہیں۔ نیم صحرائی شکل کے موافق ماحول میں اس وادی میں وقت گزارنا انسان کی قلبی رومانویت اور ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم وقت کے تنگ دامن نے مجھے آج تک یہاں خیمہ زن ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس وادی کی مشہور کرامات یہ بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہاں گاڑی بغیر قوت کے کئی کلومیٹر تک چلتی ہے۔ پانی سڑک پر گرائیں تو وہ مخالف سمت میں اونچائی کی طرف جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف گاڑی کا رخ کریں تو گاڑی خود بخود تیز رفتار سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چلی جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ حال ہی میں میری گاڑی کے ساتھ ہوا بھی۔ بذات خود میں نے اپنی گاڑی کو وہاں لے جا کر تجربہ کیا، جو یقیناً حیران کن اور خوشگوار تجربہ تھا۔ توہمات پر یقین رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنات کی طاقت ہے یا کوئی مرئی مخلوق ہے جو گاڑی کو یہاں سے واپس مدینہ کی طرف دھکیلتی ہے۔ تاہم مجھ جیسے روحانی علوم کے طالب علم کو وہاں پر جنات کی کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آئی جس کو بنیاد بنا کر اس وادی کو جنات کا مرکز قرار دیا جائے۔
یا اس کو وادی بیضا کی بجائے وادی جن قرار دیا جائے۔ لا علمی اور جہالت پر مبنی اقوال و قصے یہ ہیں کہ مدینہ منورہ پر دشمنان اسلام نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو حکم دیا اور کفار کا وہ لشکر جنات کی ہوائی طاقت کی وجہ سے واپس پلٹا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو یہ افواہ پھیلاتے ہوئے سنا گیا کہ کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوئے تھے۔ جس طرح آج گاڑی خود بخود وہاں چلتی ہے، بالکل ویسے ہی جنات نے ان گھوڑوں کو وہاں سے ہوائی طاقت کے ساتھ واپس بھگا دیا تھا۔ ان تمام باتوں کا تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی ایک حوالہ بھی موجود نہیں ہے۔ کم علمی اور علم دشمنی کا یہ حال ہے کہ ہمارے لوگ پوری ڈھٹائی سے اس بات کو پھیلاتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان غلط معلومات کا کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے۔ حق تعالی ہم سب کو علمی تحقیق کی ہمت و توفیق بخشے۔ اس اہم مسئلے کی تحقیق اور تفتیش کے لیے ہم نے جید علماء سے رجوع کیا، مگر اس وادی اور اس مقام کے بارے میں مشہور تمام باتوں کو غیر مستند پایا۔ تاہم چند روایات جو کتب حدیث اور تاریخ میں موجود ہیں وہ موجودہ قیاس آرائیوں اور افواہوں سے بالکل مختلف و متضاد ہیں۔ اس وادی کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ جو کہ بسند موجود ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا اس وادی میں گم ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تاریخی واقعہ اب تک یہاں پیش نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گمشدہ ہار کے بارے مکمل بحث کتب تاریخ میں موجود ہے، جس کا یہاں درج کیا جانا غیر متعلقہ ہے۔ تاہم اس ہار کی گمشدگی کا مقام یہی وادی بیضا ہی ہے۔ اس وادی کے حوالے سے ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیضا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شروع سے آخر تک سارے کے سارے کیوں دھنسا دیے جائیں گے، حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکر والوں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، شروع سے آخر سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ہر کوئی اٹھایا جائے گا۔ دوستو، یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ اس سے ملتی جلتی روایات کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت نافع بن جبیر، ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور حضرت عبید اللہ بن قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کتاب الفتن میں نقل فرمایا ہے۔ اب تک کی اس بحث سے ایک بات تو قطعاً ثابت اور محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا افواہوں سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں مشہور روایات کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ کتب تاریخ و حدیث اس بارے میں کہتی تو پھر یہ کیا ہے؟ سائنس، طبیعیات اور ارضیات کے ماہرین خیال کرتے ہیں کہ یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کشش ثقل وہ قوت ہے جس سے کمیات رکھنے والے اجسام یعنی کہ میٹر والے اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ایک ایسی قوت ہے جس سے زمین تمام اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس سلسلے میں نیوٹن کا عالمی قانون اور آئنسٹائن کا نظریہ اضافت قابل ذکر ہیں۔ اس قانون کے تحت زمین کے اندر یہ قوت اس شدت سے موجود ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جوں اجسام زمین سے دور ہوتے جاتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کر ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو کر تیز ترین رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو فضا یا خلا میں اچھالتے ہیں تو وہ چیز واپس زمین کی طرف انتہائی تیزی کے ساتھ واپس آتی ہے۔ وادی جن یا وادی بیضا تو اس وقت موضوع بحث ہے۔ اس میں جنات، ہوا، کسی مرئی طاقت کا اسلامی کتب سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کشش ثقل کی وجہ سے ایسی حرکت وجود پاتی ہے؟ میرا اس سے بھی اختلاف ہے۔ اگر یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہے تو پھر اس کشش کا اثر صرف گاڑی یا مایع مواد پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ گاڑی کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے، مگر اس سرزمین پر کھڑے انسانوں پر اس کشش کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کشش ثقل نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات و قوانین کا اطلاق ہر جسم بشمول انسان پر ہوتا ہے۔ زمین کے اس مخصوص حصے اور میدان میں خود میں نے دیکھا کہ وہ صرف گاڑیوں اور مایع مواد کی حرکت دیتی ہے۔ انسانی اجسام پر اس کا بالکل کوئی اثر ہے ہی نہیں۔ تحقیق و فن میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں۔
اگر سائنسی بنیادوں پر کام کیا جائے تو یہ سرزمین کئی راز اگل سکتی ہے۔ اللہ کرے البیرونی کے وارث ثقافت و سلطنت اسلامیہ کے اس مقدس دارالحکومت کے جوار میں واقع سائنسی اور تاریخی مقام پر تحقیق کریں تاکہ اس معمے کو حل کیا جا سکے۔ علمی تشنگی رکھنے والوں کے لیے بھی میں منتظر ہوں کہ اگر تاریخی، اسلامی اور ارضیاتی علوم میں اس وادی کے بارے میں وہ خاموش ہیں اگر تو وہ پھر حقائق کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم اس بارے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو بنانے کا واحد مقصد اس وادی کے بارے میں مشہور اور گمراہ کن خیالات اور روایات کا رد کرنا تھا تاکہ عوام الناس حقائق سے آگاہ ہو سکے اور جھوٹ پر مبنی ان روایات غیر اسلامیہ کو، اور جن کا تاریخ سے بھی کوئی تعلق نہیں اور احادیث میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں، اس کو چھوڑ سکے۔ وادی جن اپنے آپ میں ایک معمہ ہے جس کو ابھی تک نہ سائنس حل کر سکی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں وہ روایات درست ہیں جو کہ ہمارے لوگ سناتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی بھی جھوٹی چیز پر عمل کرنے کی بجائے اگر خود سے یہ کہہ دیں کہ واللہ عالم، یا خود سے تحقیق کا بیڑا اٹھائیں، اور اگر آپ سائنسدان ہیں تو آپ سائنسی علوم کے ماہر ہیں تو آپ اس پیمانے پر تحقیق کریں، آپ اگر دینی علوم کے ماہر ہیں تو آپ اس پیمانے پر تحقیق کریں، تب ہی ہم ایک متفق نتیجے پر پہنچ سکیں گے جس کو عقلیں بھی تسلیم کریں اور جس کو پوری دنیا میں جس کا پرچار کیا جا سکے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے اچھی معلومات حاصل کی ہوں گی اور آپ اس کو آگے پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ اس کو شیئر کیجئے، فیس بک پر شیئر کیجئے، ٹویٹر، انسٹاگرام پر شیئر کیجئے تاکہ دیگر لوگ بھی ان معلومات کو سن سکیں اور ان سے فائدہ سمیٹ سکیں۔ اسلامک سولوشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔